بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارفی میڈیا کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آئین پاکستان کی روشنی کے اندر جو آئین ہے ہمارے ملک کا، اس کی روشنی کے اندر آج کی ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو امام مسجد کو اعزازیہ دیا جا رہا ہے، اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد 2026، کیا یہ مستقل ہے یا عارضی ہے اور ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو، اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ بات آگے بڑھے اور جو ہمارے سیاسی حلقہ و احباب ہیں وہاں تک پہنچے اور وہ پھر اسمبلی سے اس کو باقاعدہ منظور کروائیں، بجٹ کے اندر شامل کروائیں اور ایک قانون کی سی حیثیت بن جائے۔ بہت سارے ایسے ہمارے ائمہ کرام ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس ایک ویڈیو پھیلانے کی وجہ سے ممکن ہے کہ جو سیاسی احباب ہیں وہ اس بات کو اپنی ووٹ بینکنگ کے لیے ہی اس بات کو اٹھائیں، لیکن یہ ایک مستقل حیثیت قانون بھی بن سکتا ہے اور پکی انشاءاللہ یہ تنخواہ بھی ائمہ کرام کی اس سے بھی اچھی لگوائی جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہی اہم نقطہ ہم اٹھانے جا رہے ہیں کہ جن ائمہ کرام کو اعزازیہ مل رہا ہے، قانون کیا کہتا ہے آئین پاکستان، انشاءاللہ اس کی مکمل شکل ہم ڈسکس کریں گے اور یہ بات کریں گے کہ یہ جو اعزازیہ ہے یہ عارضی ہے یا مستقل ہے، اور مستقل کب کوئی بھی وظیفہ بنتا ہے، کوئی بھی اسکیم مستقل کب بنتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ہر بار کی طرح کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، معارفی میڈیا کو، تاکہ اس طرح آپ کے حق حقوق کی جو بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور ہم سب مل جل کر جو عوام ہے، جو ائمہ کرام ہیں، اس طرح کی احباب، ان کا تحفظ یقینی بناتے رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ امام مسجد کو دیا جانے والا اعزازیہ مستقل ہے یا عارضی؟ آئینی و قانونی حقیقت۔ الحمدللہ حکومت پنجاب کی جانب سے ائمہ مؤذنین مساجد کے لیے اعزازیہ کا اجراء ایک تاریخی اور خوش آئند قدم ہے۔ برسوں سے دینی خدمات انجام دینے والے ائمہ کرام محدود وسائل میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ایسے میں یہ سوال فطری ہے کہ کیا یہ اعزازیہ ہمیشہ کے لیے ہے یا عارضی ہے؟ اس تحریر میں ہم اس سوال کا جواب حکومتی پالیسی، عملی حقائق اور آئین پاکستان کی روشنی میں مربوط انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اعزازیہ کا پس منظر: ریاست پنجاب نے ائمہ و مؤذنین کی دینی خدمات کے اعتراف میں ماہانہ اعزازیہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس اقدام کی بنیادی مقاصد یہ ہیں: مساجد کے نظام کو مضبوط بنانا، ائمہ کرام کو معاشی سہارا فراہم کرنا، دینی طبقے کو عزت اور وقار دینا، مذہبی نظم و ضبط اور ہم آہنگی کو فروغ دینا۔ یہ کوئی خیرات یا وقتی مدد نہیں بلکہ ریاست کی جانب سے خدمت دین کا اعتراف ہے۔ سب سے اہم سوال: اعزازیہ مستقل ہے یا عارضی؟ سرکاری موقف کے مطابق یہ اعزازیہ چند ماہ کی اسکیم نہیں بلکہ ایک جاری پالیسی کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے، تاہم اس کے لیے ہمیشہ کے لیے غیر مشروط تحریری ضمانت موجود نہیں۔ یعنی یہ پروگرام مستقل نوعیت کا ہے لیکن اس کا تسلسل حکومتی پالیسی اور قانونی ڈھانچے سے جڑا ہوا ہے۔ اعزازیہ کے تسلسل کا انحصار کن عوامل پر ہے؟ نمبر 1، حکومتی پالیسی۔ آنے والی حکومتیں اگر اس پالیسی کو برقرار رکھتی ہیں تو یہ اعزازیہ بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 2، سالانہ بجٹ کی منظوری۔ ہر مالی سال میں صوبائی بجٹ کے اندر اس مد کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ کیا یہ اعزازیہ سرکاری ملازمت ہے؟ واضح رہے کہ یہ سرکاری نوکری نہیں، اس میں گریڈ، پینشن یا سروس اسٹرکچر شامل نہیں ہے، یہ محض ماہانہ مالی معاونت ہے۔ جی ناظرین کرام، تو آگے بڑھتے ہیں۔
کہ آئین پاکستان کی روشنی میں اعزازیہ کی سرکاری حیثیت۔ اب اصل اور اہم پہلو کی طرف آتے ہیں۔ کیا یہ اعزازیہ آئینی قانونی طور پر سرکاری حیثیت کر سکتا ہے؟ آئینی بنیاد: آرٹیکل 31 اسلامی طرز زندگی۔ ریاست کو پابند کیا گیا ہے کہ اسلامی طرز زندگی کے فروغ کے اقدامات کرے، مساجد اور دینی نظام کو مضبوط بنائے۔ ائمہ کرام کی کفالت اسی آئینی ذمہ داری کا حصہ بنتی ہے۔ پاکستان کا آرٹیکل 38 سماجی و معاشی فلاح۔ ریاست پر لازم ہے کہ کمزور طبقات کا معاشی تحفظ کرے، عوامی فلاح کے اقدامات کرے۔ ائمہ مساجد چونکہ معاشرے کی اخلاقی و دینی بنیاد ہیں، اس لیے ان کی مالی معاونت آئینی دائرے میں آتی ہے۔ ناظرین اکرام، جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھ رہی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کم از کم ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے، کمیٹی کے احباب ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قانونی حیثیت کب بنتا ہے اور ہمارا آرٹیکل قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو بالکل آرام سے توجہ کے ساتھ مکمل دیکھنی ہے۔ اعزازیہ کو سرکاری حیثیت کب حاصل ہوتی ہے؟ اعزازیہ اس وقت مکمل سرکاری حیثیت اختیار کرتا ہے جب درذیل مراحل مکمل ہوں۔ نمبر 1، باقاعدہ قانون۔ اگر صوبائی اسمبلی اس حوالے سے قانون منظور کر لے تو یہ پالیسی نہیں بلکہ قانون بن جاتا ہے۔ نمبر 2، مستقل بجٹ ہیڈ۔ جب اعزازیہ ہر سال بجٹ میں مستقل مد کے طور پر شامل ہو جائے۔ نمبر 3، سرکاری قواعد و ضوابط۔ اہلیت، ویریفیکیشن، معطلی اور بحالی کے واضح رولز بنائے جائیں۔ نمبر 4، سرکاری گزٹ میں اشاعت۔ نوٹیفیکیشن جب گزٹ میں شائع ہو جائے تو یہ باضابطہ سرکاری اسکیم بن جاتی ہے۔ اہم وضاحت: سرکاری اسکیم ہونا اور سرکاری ملازمت ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ آئینی تحفظ ملنے کے باوجود یہ خود بخود نوکری، گریڈ یا پنشن نہیں بنتا۔ ائمہ کرام کا آئینی حق۔ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ائمہ کرام اور دینی نمائندے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اعزازیہ کو مستقل قانونی تحفظ دیا جائے، اسے سیاسی تبدیلیوں سے محفوظ بنایا جائے۔ یہ مطالبہ مکمل طور پر آئینی اور جمہوری ہے۔ جامع خلاصہ: اعزازیہ عارضی امداد نہیں بلکہ جاری پالیسی ہے۔ آئین پاکستان اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ قانون بننے پر اسے مضبوط سرکاری حیثیت مل سکتی ہے۔ بجٹ، رولز اور گزٹ نوٹیفیکیشن اس کے ستون ہیں، تاہم یہ سرکاری ملازمت نہیں۔ ناظرین کرام، اب یہ تھوڑا سا ایک لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی جو بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں یہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔